4 قدم چل کے اپنے بیٹے اپنے بھائی کو اللہ کی طرف بلانے تیار نہیں ہے اور میڈیا پر پورا دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو درمیانی رائے یہ ہے، وقت کی ضرورت ہے لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے اس کا استعمال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا، اس کا صحیح استعمال کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے دشمن کے لیے جس قدر ہو سکے تیاری کرو۔ موجودہ جو جہاد کا بلکہ موجودہ جو جنگ کا میدان ہے وہ میڈیا کا میدان ہے، جہاں پر سچی خبروں کو جھوٹ اور جھوٹی خبروں کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس انٹرنیٹ اور ذرائع تبلیغ اس میدان کا استعمال صحیح نہیں کیا جائے گا تو پھر ظالم مظلوم بن جائے گا، مظلوم ظالم بن کر دکھے گا۔ مسلمانوں کا اپنا صحافت، اپنا چینل، مسلمانوں کا اپنا میڈیا ہونا اس وقت کی اہم اور وقت کی بہترین ضرورت ہے، جس کے بغیر مسلمان دیگر اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے دفاع میں کما حقہ صحیح بات پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات کی وجہ سے فائدوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور فائدوں کی وجہ سے نقصانات اور اندیشوں سے بے خبر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت، اسلام کی حقانیت، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم کتاب لکھیں گے، دسیوں گھنٹے فارغ کر کے لفظ لفظ صحیح کر کے 1000 کتابیں اس کی پرنٹ ہوں گی، خریدنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آئے گا، خریدے گا تو پڑھنے والا نہیں ہوگا اور وہ بات دسیوں آدمیوں تک نہیں پہنچے گی۔ 1000 کتابیں بکتے بکتے دسیوں مہینے گزر جاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ مجمع جمع کیا جائے، آنے جانے کی مشکلات اور انہیں کھلانے پلانے کی مشکلات، ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی بات جو حق سمجھی جاتی ہے اسے میڈیا پر ڈالی جائے، سوشل میڈیا پر ڈالی جائے، اسے پیش کیا جائے، لوگ ساری دنیا کے اپنے اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی اسے سن سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج مسلمان اس میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے باطل نظریات والے، غلط نظریات رکھنے والے آگے ہیں، اس لیے ان کی 2-4 باتیں بھی، غلط سلط باتیں بھی، جھوٹی باتیں بھی، مکاری چال بازی پر رکھی ہوئی باتیں بھی اگر اپلوڈ کی جاتی ہوں تو 1-2 دن میں ہزاروں لوگ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اور جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ لوگ اسے سن سن کر سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر مسلمان سچی باتوں کو پھیلانے کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو پھر کتنا اس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم فائدہ، مسلمانوں پر میڈیا کے ذریعے سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے دفاع میں ہم کتابیں لکھیں گے۔ ضروری ہے لکھنا بھی کہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک ثواب جاریہ ہے، آنے والی نسل کے لیے ایک محفوظ ذریعہ بھی ہے۔ اخبارات میں ہم بیانات دیں گے، کتنے لوگ اردو اخبار پڑھنے والے ہیں؟ مسلمانوں کا اپنا تیلگو اخبار، مسلمانوں کا اپنی لینگویج اور اپنی زبان میں کون سا اخبار ہے، مسلمانوں کا عالمی اعتبار سے کون سا انگریزی زبان میں اخبار ہے، ان کی باتیں کتنا عام ہو سکتی ہیں۔ میڈیا پر آپ پر جو بھی اعتراض ہو رہا ہے، جو بھی آپ کو بدنام کرنے کی سازش اور مکاری رچی جا رہی ہے، اذان پر اعتراض، نماز پر اعتراض، کرتے پیجامے پر اعتراض، آپ کے ذبح پر اعتراض، آپ کے مدارس پر اعتراض، ان سب باتوں کا آپ میڈیا پر معقول جواب اگر دینا شروع کریں گے تو جو سنجیدہ مزاج والے ہیں ان کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اعتراض ہو رہا ہے میڈیا پر جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں یہاں جہاں پر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کتابوں کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے، جس کی افادیت کا انکار نہیں ہے لیکن اس کی عمومیت نہ ہونے کا انکار ہے۔ اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہوگا، تعلیم کے ذرائع میں سے میڈیا بھی مستقل ایک ذریعہ تعلیم بن چکا ہے، اس کے ذریعے سے بھی لوگ بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر معلومات حاصل کرنے میں دینی معلومات انہیں حاصل ہوتی ہوں تو پھر اس کے ذریعے سے دینی معلومات عام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال ضروری ہے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، میڈیا ہی اس وقت کے مسئلے کا حل نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تو بس مسلمان بدل جائے گا، انقلاب آ جائے گا اور اسلامی سیاست قائم ہو جائے گی اور پورے دشمن پسپا ہو جائیں گے اور ایک مسلمان کنٹری بن جائے گی۔ بالکل غلط سوچ ہے۔ جب تک ہم میدانی لیول پر کام نہیں کریں گے اور
فرد فرد سے، بندے بندے سے مل کر رابطہ کر کے بالمشافہ محنت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک تبدیلی ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ضروری ہے میڈیا کا ہونا، لیکن جہاں پر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے تو یہ ہماری نادانی۔ آپ دیکھ لیں پڑوس ملک اسلامی نام پر قائم کیا گیا ہے، مسلمانوں کے چینل ہیں، کوئی چینل ہندو کا نہیں ہے، لیکن کتنا وہاں پر اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ لوگ فلمیں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ارطغرل ڈرامہ دیکھیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھنے والے بن گئے، لیکن وہاں کے بڑے بڑے علماء، کتنے نامور علماء ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر بڑے بڑے علماء، کون کتنا ان کو سننے والے ہیں، اتنی ان کے بیانات کو کتنا لوگ لائک کرنے والے ہیں۔ جب آتے ہیں تو پھر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فلم آتا ہے تو سب آن کر لیتے ہیں۔ عرب ممالک دیکھ لیجئے، 50 سے زائد ملک ہیں، سارا میڈیا مسلمانوں کا ہے، کتنا وہ میڈیا کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ چلا میڈیا وقت کی ضرورت ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے استعمال کرنے میں اعتدال پر رہتے ہوئے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا تو 2-3 فائدے بیان کیے گئے ہیں، وہ 3 فائدے ضرور حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنی میدانی محنت، اپنے پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، پڑوس میں ضرورت ہے، وہاں 2 قدم چل کے دین سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز کو بلانے تیار نہیں ہے، 2-4 قدم چل کے اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو اللہ کی طرف بلانے تیار نہیں ہے، اور میڈیا پر پورا دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو درمیانی رائے یہ ہے، وقت کی ضرورت ہے لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے اس کا استعمال ہو صحیح طریقے سے، صحیح جگہ پر، اور دین کی تبلیغ کے لیے اور اعتراضات کے جوابات کے لیے استعمال ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی میدانی محنت پہلے سے زیادہ عروج پر ہوگی تو دونوں محنتوں کے ذریعے سے کچھ رنگ آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔